ایک طویل کہانی ایک دور افتادہ مگر خوشحال سلطنت تھی جس کا نام نورآباد تھا۔ یہ سلطنت اپنے باغات، نیلگوں جھیلوں، بلند پہاڑوں اور منصف بادشاہ کی وجہ سے مشہور تھی۔ نورآباد کے بادشاہ شاہ ارمغان عقل، انصاف اور رحم دلی میں بے مثال تھے۔ ان کی ملکہ زرنگار نہایت دانا، نرم دل اور باوقار خاتون تھیں۔ اللہ نے اس شاہی جوڑے کو 6 بیٹیوں سے نوازا جو اپنی خوبصورتی، ذہانت اور کردار میں ایک دوسرے سے مختلف مگر دل کی بہت قریب تھیں۔ پہلی شہزادی آمنہ سب سے بڑی شہزادی آمنہ تھی۔ وہ سنجیدہ مزاج، سمجھدار اور ذمہ داری کا احساس رکھنے والی تھی۔ دربار کے معاملات ہوں یا محل کے اندرونی فیصلے، بادشاہ اکثر آمنہ کی رائے لیتے۔ آمنہ کا دل کتابوں، تاریخ اور عوام کی بھلائی میں لگتا تھا۔ ایک دن دربار میں ہمسایہ سلطنت سحرستان کے شہزادے فرید تشریف لائے۔ وہ بہادر، تعلیم یافتہ اور عوام دوست تھے۔ آمنہ اور فرید کی پہلی ملاقات رسمی تھی، مگر گفتگو میں ایک دوسرے کی سوچ کی جھلک دکھائی دی۔ آہستہ آہستہ عزت، اعتماد اور پھر محبت نے جنم لیا۔ شادی سادگی اور وقار سے ہوئی۔ آمنہ نے شادی کے بعد بھی عوامی خدمت نہ چھوڑی۔ دونوں نے مل کر غربت کم کرنے اور تعلیم عام کرنے کے منصوبے شروع کیے۔ ان کی محبت خاموش مگر مضبوط تھی۔ دوسری شہزادی سدرا خوش مزاج، ہنس مکھ اور فنون لطیفہ کی شدائی تھی۔ موسیقی، مصوری اور شاعری اس کی روح تھے۔ ایک شاہی میلے میں اس کی ملاقات نوجوان شاعر حارث سے ہوئی جو دربار کا حصہ نہ تھا بلکہ ایک عام خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ سدرا نے پہلی بار دل کی آواز سنی۔ یہ محبت طبقاتی فرق سے بے پرواہ تھی۔ شروع میں بادشاہ کو تردد ہوا، مگر سدرا کے خلوص اور حارث کے کردار نے سب کے دل جیت لیے۔ شادی کے بعد سدرا نے فنون کا مدرسہ قائم کیا جہاں امیر و غریب سب سیکھتے۔ ان کی شادی نے یہ سبق دیا کہ اصل عظمت دل کی ہوتی ہے، نسب کی نہیں۔ تیسری شہزادی مریم نرم خو، صابر اور خدمت گزار تھی۔ وہ اکثر بیماروں کی تیمارداری کرتی اور یتیم بچوں کے ساتھ وقت گزارتی۔ ایک قحط کے دنوں میں وہ ایک فیلڈ کیمپ میں کام کر رہی تھی جہاں اس کی ملاقات حکیم سلمان سے ہوئی۔ سلمان نہایت سادہ مگر علم اور ہمدردی سے بھرپور انسان تھا۔ دونوں نے مشکل وقت ساتھ گزارا، ایک دوسرے کو سمجھا اور خاموشی سے محبت میں بندھ گئے۔ ان کی شادی بہت سادہ ہوئی۔ مریم نے محل چھوڑ کر عوام کے درمیان رہنا پسند کیا۔ ان کی زندگی اس بات کی مثال بنی کہ محبت صرف خوشیوں میں نہیں، آزمائشوں میں بھی پروان چڑھتی ہے۔ چوتھی شہزادی ہنا بہادر، صاف گو اور انصاف پسند تھی۔ اسے گھڑ سواری، تیر اندازی اور حکمرانی کے اصول پسند تھے۔ ایک سرحدی تنازع کے دوران اس کی ملاقات فوجی کمانڈر ایان سے ہوئی۔ دونوں کی سوچ میں مضبوطی اور مقصد میں یکسانیت تھی۔ محبت نے وقت لیا مگر اعتماد نے اسے مضبوط کیا۔ ان کی شادی کے بعد ہنا نے فوجی اصلاحات میں کردار ادا کیا۔ ایان اور ہنا کی جوڑی طاقت اور محبت کا حسین امتزاج بنی جہاں احترام بنیاد تھا۔ پانچویں شہزادی زینب خاموش، گہری سوچ رکھنے والی اور فطرت سے محبت کرنے والی تھی۔ اسے باغبانی اور جانوروں کی دیکھ بھال پسند تھی۔ ایک دن وہ شاہی باغ میں ایک مسافر یوسف سے ملی جو نباتات کا ماہر تھا۔ دونوں نے پودوں، موسموں اور زندگی پر باتیں کی۔ محبت آہستہ آہستہ پروان چڑھی، بالکل کسی نازک پودے کی طرح۔ شادی کے بعد دونوں نے ماحول کے تحفظ پر کام کیا۔ ان کی زندگی سادہ مگر پرسکون تھی، جہاں محبت شور کے بغیر بھی مکمل تھی۔ چھٹی شہزادی نور سب سے چھوٹی شہزادی، نور شوق، خواب دیکھنے والی اور امید سے بھرپور تھی۔ وہ کہانیوں اور سفر کی دیوانی تھی۔ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ آنے والے نوجوان کاشف سے اس کی ملاقات ہوئی۔ کاشف دنیا گھوم چکا تھا اور زندگی کو کھلے دل سے دیکھتا تھا۔ نور کو اس کے ساتھ اپنی دنیا بڑی لگنے لگی۔ شادی کے بعد دونوں نے سفر جاری رکھا، مختلف ثقافتوں سے سیکھا اور نورآباد کے لیے نئے خیالات لاتے رہے۔ ان کی محبت آزادی اور اعتماد پر قائم تھی۔ اختتام وقت گزرتا گیا۔ شہزادیاں اپنی اپنی دنیا بسا چکی تھیں، مگر بہنوں کا رشتہ ویسا ہی مضبوط رہا۔ ہر سال وہ نورآباد میں جمع ہوتے، ہنستے، یادیں تازہ کرتے اور ایک دوسرے سے سیکھتے۔ بادشاہ اور ملکہ فخر سے اپنی بیٹیوں کو دیکھتے، جنہوں نے ثابت کیا کہ شادی اور پیار کی کوئی ایک شکل نہیں ہوتی۔ کہیں خاموش خدمت ہے، کہیں فن، کہیں بہادری، کہیں سادگی، کہیں سفر اور کہیں علم۔
ये कहानी हमें सिखाती है कि प्यार वो है जो एहतराम, समझ और सच्चाई के साथ निभाया जाए, और शादी वो है जो दो इंसानों को बेहतर इंसान